السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حکیم عامر رضا گبھایا۔ ہمیشہ کی طرح آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نباتات سے میں علاج بتاتا ہوں۔ اور آج کا جو موضوع ہے، اکثر پیشنٹ اس میں مبتلا ہوتے ہیں اور 40 سال کے بعد لوگ اس میں زیادہ مبتلا ہوتے ہیں۔ 40 سال کے بعد جو عمر ہے ہماری، وہ بونس پہ ہوتی ہے۔ کسی سے پوچھیں آپ تندرست ہیں، وہ کہے گا باقی تو ٹھیک ہے، میرا بلڈ پریشر ہائی ہے۔ کسی سے پوچھیں آپ تندرست ہیں، وہ کہے گا میرا معدہ خراب ہے، باقی ٹھیک ہے۔ کسی سے پوچھیں آپ تندرست ہیں، وہ کہے گا مجھے گھٹنوں کا درد ہوتا ہے، باقی میں ٹھیک ہوں جناب۔ کسی سے کہیں آپ تندرست ہیں تو وہ کہے گا اپنا مجھے نیند نہیں آتی، باقی سارے مسئلے ٹھیک ہیں۔ اور کسی سے پوچھیں تو وہ کہے کمر میں درد ہوتا ہے۔ تو 40 سال کے بعد اکثر لوگ پیٹ کے امراض کے شکار ہیں، کف کے امراض کا شکار ہیں، وات کے امراض کا شکار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں ایک بڑی نعمت جو ہے صحت ہے۔ سبحان اللہ، جو لوگ صحت مند ہیں اور نباتات سے علاج کرتے ہیں، وہ یوں سمجھیں 85% خود سے ڈاکٹر ہیں۔ وہ ڈاکٹر سے ہی بچے ہوئے ہیں اور ادویات سے ہی بچے ہوئے ہیں، دونوں ہی چیزیں خطرناک ہیں۔ تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نباتات سے میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ نیفرائٹس کا، ورم گردے کا آپ کیسے علاج کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بتاؤں کہ اس کی وجوہات کیا ہیں۔ جب آپ کو چوٹ لگتی ہے، سردی ہوتی ہے، سردی سے بخار ہو جاتا ہے، ملیریا اس وجہ سے بھی ہو جاتا ہے، پرانی ٹی بی کے امراض سے بھی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے کیمیکل کی چیزیں استعمال کرنے سے، الکوہل استعمال کرنے سے، کیفین استعمال کرنے سے، ٹینک ایسڈ کا کثرت سے استعمال کرنے سے، کیمیکل کی چیزیں استعمال کرنے سے آپ کو ورم گردہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی آپ نے بادی چیز کھائی ہو، بد پرہیزی آپ نے کی، اس سے بھی ہو جاتا ہے۔ جنک فوڈ آپ نے استعمال کیا، اس سے بھی ہو جاتا ہے ورم گردہ جو ہے۔ پتھری سے بھی ہو جاتا ہے، میٹھی چیزیں کثرت سے استعمال کریں گے تب بھی ہو جاتا ہے۔ جگر کی خرابی کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے، جب ورم جگر ہوگا، سیروسس آف دا لیور ہوگا تو تب اس صورت میں بھی ہو جاتا ہے۔ ایسی خواتین کو بھی ہو جاتا ہے دباؤ پڑنے سے، جب وہ ڈیورنگ پریگننسی ہوتی ہیں تو اس وجہ سے بھی ورم گردہ ہو جاتا ہے۔ کیمیکل ایسڈ سے بھی ہو جاتا ہے۔ اس کی علامات کیا محسوس کرتے ہیں آپ؟ علامات یہ محسوس کرتے ہیں کہ گردے کے مقام پر درد ہوتا ہے، پیشاب بار بار آتا ہے اور پیشاب کے اندر نوشادر کی جیسی بو آتی ہے، اسمیل آتی ہے۔ یہ خاص علامات ہیں۔ اسی طرح جو مزید علامات کو آپ کو آگاہ کرتا ہوں کہ پیشاب کے ساتھ پیپ آنا شروع ہو جاتی ہے جب مرض پرانا ہو، کبھی پیشاب بند بھی ہو جاتا ہے۔ سردی سے اگر ہو تو جسم میں سوجن ہو جاتی ہے، یہ خاص علامات ہیں، اور جسم پورا سوج جاتا ہے اور عام طور پہ استقاء ہو جاتا ہے بندے کو۔ اسی طرح جو ہے چہرہ پھولا ہوا معلوم ہوتا ہے، موٹا موٹا چہرہ معلوم ہوتا ہے، جلد ایسے کھردری سی ہو جاتی ہے اور چہرہ چھپ جاتا ہے، آنکھیں اندر کی طرف دھنس جاتی ہیں اور چہرے کا رنگ پھیکا پڑ جاتا ہے اور انسان کا چہرے کی خوبصورتی ساری ختم ہو جاتی ہے، بے رونق سا چہرہ ہو جاتا ہے۔ ورم گردہ والا پہچان میں نہیں آتا کہ اپنا آدمی ہے یا کوئی اور ہے، خطرناک ڈراؤنا سا چہرہ ہو جاتا ہے۔ یہ علامات ہیں۔ اسی طرح میں آپ کو اور علامات سے آگاہ کرتا ہوں کہ پیشاب کے البیومن جسے کہتے ہیں وہ خارج ہوتا ہے۔ اگر اس کا یہ پہچان یہ ہے، البیومن کو جب لیں گے آپ تو اگر اس کو آگ پہ رکھیں گے، جب پکائیں گے تو یہ جم جائے گا۔ یہ بھی خاص علامات ہیں۔ عام طور پر یہ مرض خفیہ طور پہ بڑھتا رہتا ہے، جیسے کینسر کا مرض خفیہ طور پہ بڑھتا رہتا ہے، یہ مرض بھی اسی طرح خفیہ طور پہ بڑھتا رہتا ہے اور اندر ہی اندر پرورش پاتا رہتا ہے۔ مریض بظاہر طور پہ تندرست معلوم ہوتا ہے، لیکن اتنا صرف معلوم ہوتا ہے کہ صرف سانس جلد جلد پھولتی ہے اور جلد جو ہے پھیکی پڑ جاتی ہے اور کھردری سی ہو جاتی ہے، بد ہضمی ہوتی ہے۔ اس علامات میں جنرل کمزوری ہوتی ہے، جسم کے اعضاء میں درد ہوتا ہے، کبھی کھانسی بھی ہوتی ہے، کبھی نکسیر بھی ہوتی ہے، کبھی خونی قے بھی آتی ہے۔ یہ علامات ہیں۔ جو لوگ کثرت سے شراب کا استعمال کرتے ہیں، پہلے ان کو جگر کی خرابی ہوتی ہے، جگر سے جو ہے پھر اپنا ورم گردہ ہوتا ہے۔ تو ایسی حالت میں جو ہے ہمیں چاہیے کہ اپنا اعصابی کمزوری بھی ساتھ میں ہوتی ہے، کبھی پیشاب بند ہو جاتا ہے، اور اگر پیشاب بند ہو جائے تو انسان ہلاک ہو جاتا ہے، انسان موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ یہ علامات ہیں۔ مرض اگر پرانی ہو تو سردی کے ساتھ بخار بھی ہوتا ہے، گردے کے مقام پر بھاری پن محسوس ہوتا ہے،
یہ ہے علامات جو میں نے آپ کو بتائیں۔ اس کا علاج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ورم گردے کا، نیفریٹس کا کیا علاج ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے تو مریض کو گرم کپڑے دیجئے، گرم کپڑے پہنائیے، گرم مکان پہ رکھیے، ہلکی پیشاب اور ادویات دیں، جیسے چقندر کا جوس ہے یہ بہت مفید ہے، گوکرو کا جوشاندہ ہے یہ بہت مفید ہے، مہندی کے پتوں کا جوشاندہ ہے یہ بہت مفید ہے، شلجم کا جوس ہے یہ بہت مفید ہے۔ اسی طرح جو ہے کدو کے بیج اور چقندر کے بیج یہ استعمال کیے جائیں تو یہ بھی بہت مفید ہیں، اس کا جوشاندہ بنا کے استعمال کیا جائے۔ خربوزہ بہت مفید ہے، سردیوں میں اگر ہو تو اس کا جوشاندہ بنا کے استعمال کیا جائے، اور گرمیوں میں اگر درد ہو تو اس کو اپنا جو ہے نا ٹھنڈے پانی میں ڈال کے اس کی سردائی بنا کے دی جائے تو یہ بہت مفید ہے۔ اسی طرح جو ہے گل بابونا یا گل ٹیسو کی آپ ٹکور کیجئے، یہ بھی بہت مفید ہے، تو یہ آپ استعمال کریں گے انشاءاللہ آپ کا ورم گردہ جو ہے انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ اچھا، اسی طرح آپ لسی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، چاٹی کی لسی، مکھن نکلے ہوئی لسی، یہ بھی بہت مفید ہے۔ نوشادر اور لسی کا استعمال کر سکتے ہیں، یہ بھی ورم گردہ کے لیے، درد گردہ کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ بہت بہت شکریہ۔